اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 4 جون 1980۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے آج ہمیں اپنی محبت اور یاد کی خاطر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں جمع فرمایا۔ مالک کے اس کرم کے لیے ہمارا ایک اقبال اگر ہزار سجدہ شکر ادا کرے تو بھی کم ہے۔ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں درود ہمارے آقا مولا سید کونین سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی خاطر ہم پر خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ برادران طریقت، اس میں شک نہیں کہ آج اس جگہ جمع ہونے میں آپ کو قسم قسم کی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پہاڑی سفر اور یہ گرمی کی شدت، یہاں بے خوابی اور بھوکے پیٹ سونا واقعی ایسی تکالیف ہیں جو بہت ہمت اور قربانی کر کے برداشت ہو سکتی ہیں۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو گھر صرف خدا کے توکل پر چھوڑ آئے ہیں، یعنی ان کے خورد و نوش کا کوئی سامان نہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا کام اور مصروفیات ہیں جو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی تکلیف اور برداشت کا کام ہے جو خدا کی مہربانی اور عنایت کے بغیر ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان سب تکالیف کو بھی خاطر میں نہیں لیا، بوڑھے ماں باپ اور بیماروں کو گھر پر چھوڑا، اپنے ضروری اور انتہائی قیمتی کاموں کو بھی چھوڑا، مگر اس اجتماع میں ضرور شرکت کی۔ اگر تو یہ تکلیف آپ نے سیر و تفریح کی خاطر یا شغل دیکھنے کی خاطر کی تو یقیناً آپ نے غلط سودا کیا۔ اتنے معمولی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی تکلیف برداشت کرنا غلطی ہے، اور اگر آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ سارا سال خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے ہیں، خدا کی دی ہوئی جان، مال اور اولاد سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے آج خدا کی یاد کے لیے دعوت سے انکار، ناشکری اور بے وفائی سمجھتے ہیں، ہمارے دینی اور دنیاوی دکھوں کا علاج اس میں ہے کہ ہم آج خدا کے سامنے مل کر فریاد کرنے والوں، خدا کی بارگاہ میں اس پہاڑ کے دامن میں اکٹھا ہو کر عاجزی کرنے والوں اور خدا کے عاجز بندوں کے ساتھ شامل ہو کر خدا کی یاد کریں، خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں اور خدا کی انگنت نعمتوں کا سوال کریں، تو آپ نے یقیناً بہت فائدے کا سودا کیا، یعنی دیا بہت کم اور لیا بہت زیادہ۔ خدا کی زمین پر بسنے والے انسانوں اور خدا کے آسمان کے نیچے رہ کر خدا کی نعمتوں کا لطف اٹھانے والوں، یہ زندگی اور اس زندگی کے فائدے اس طرح ہیں جس طرح پانی کا بلبلا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک تاریخ گواہ ہے، کوئی زیرو جس دنیا میں آیا اسے ضرور جانا پڑا۔ موت نے نہ دولت کا لحاظ کیا، نہ ہی انبیاء سے لے کر ایک گنہگار تک، بادشاہ سے لے کر گداگر تک، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا، اور کوئی شخص اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکا۔ سکندر اعظم کو بھی صرف 2 گز زمین، ایک کفن کے علاوہ کوئی چیز کام نہ آئی۔ زندگی کے مسافروں، یاد رکھو سارے سفر میں ہو، اور ایسے سفر میں ہو کہ آپ کو کوئی علم نہیں کہ کس وقت اپنی عزیز متاع دنیا کو چھوڑ کر آپ کو یہاں سے جانا ہے، اور ایسی منزل کی طرف جانا ہے جہاں ہمیشہ ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے کے لیے، عزت و آبرو سے رہنے کے لیے اس سفر میں ہی سامان مہیا کرنا ہے۔ اگر سارا وقت سفر کے سامان کے لیے گزر جائے اور ہمیشہ کی زندگی ہمیشگی ٹھکانے کے لیے کچھ نہ کیا جائے تو جو عقل مندی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں، اور ہمیشہ کی زندگی کی تیاری اگر ہوش سے اس سفر کے دوران کی جائے تو اس عقل کا بھی اندازہ لگا لیں۔ میرے ہم سفر مسافروں، اگر آج کی تکلیف آپ نے اپنی اصل منزل کی خاطر کی ہے تو یہ یاد رکھو کہ آپ نے تھوڑی سی تکلیف سے تھوڑے سے وقت میں اپنی ہمیشہ کی منزل کا سامان مہیا کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ کی اس عنایت کا شکر ادا کریں، اور جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اتنی تھوڑی سی جیسی تکلیف سے ساری تکالیف کا علاج کرنے والے مالک کا شکر کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟
میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، آج پہاڑی کی وادی میں جمع ہونے والے خدا کے خوش نصیب بندہ خدا نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ کو سخیوں کے بادشاہ اور مالک الملک نے اپنی جنت میں گھر عطا فرمائے ہیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ خدا کے محبوب سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے محض خدا کی رضا کے لیے، تو خداوند تعالیٰ پکار کر فرماتا ہے کہ اے شخص، تیرا یہ سفر مبارک ہو، تیری زندگی پاک ہو گئی اور جنت میں تجھے مکان حاصل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ اہل ذکر کی مجلس ہے، جو خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، اس شخص نے محض تیری رضا کی خاطر سفر کیا ہے، تو اس کو اپنی رحمت اور شفقت سے ملا دے۔ آج اس غیر معمولی گرمی اور سفر کی تکلیف برداشت کرنے والوں، خدا کے اس کرم پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے، اور اپنے اس نصیب پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ خدا نے آج کی تکلیف کے بدلے آپ کی ساری زندگی کو پاک فرما دیا، بہشت میں وہ مکان عطا فرمایا کہ جس کو دیکھ کر انبیاء شہداء رشک کریں گے۔ آج یقیناً خدا کی رضا کے لیے، خدا کی محبت اور خدا کی یاد کرنے کے لیے جمع ہونے والوں نے یہ عظیم دولت حاصل کی ہے، مگر وہ لوگ جو ان کو دیکھنے کے لیے ہی ان میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بات بے سمجھے ہی آئے اور یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ہم نشین بھی بدبخت اور مشکی نہیں ہو سکتے۔ آج ان کو بھی خدا مہربانی عطا کرنے کے لیے ہی یہاں لایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برادران طریقت، آج اس پاک مجلس ہی میں ایک ایسے پاک انسان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس نے طریقت میں استقامت کا نمونہ پیش کیا، صحیح مرید ہونے کا نمونہ پیش کیا، بامراد ہوا، اور جس کی سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے مرشد حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب تھے۔ یہ شخصیت پیر احس الدین صاحب کی ہے جن کا عنقریب ہی وصال ہوا ہے۔ پیر احس الدین صاحب کی علمیت اور ولایت کا ہر آدمی مترف ہے۔ پیر احس الدین صاحب نے ہندوستان میں ICS میں 2 نمبروں سے صرف دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، وہ بھی اس لیے کہ دوسرا ہندو تھا اور حساب کا طالب علم تھا، اس لحاظ سے ان کی اول پوزیشن تھی۔ پیر احس الدین صاحب نے ہی پاکستان کا نام چودھری رحمت علی کو لندن میں بتایا تھا۔ پیر احس الدین صاحب حضرت شفیق بلخی کی اولاد سے تھے اور ولی کامل کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ جب ڈھاکہ میں ڈپٹی کمشنر تھے، ایک مجذوب ان کو ملا، اس نے بتایا کہ آپ کی عمر جب 42 سال کی ہوگی تو آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی جو ولیوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ملاقات کے دوران دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ 1950 میں جب پیر احس الدین صاحب ڈھاکہ میں کمشنر تھے تو ان کی ملاقات ایک کھانے پر حاجی محمد سرفراز صاحب سے ہوئی۔ ان کی نورانی صورت دیکھ کر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اور ان سے خلوت میں ملاقات کی اور سارا حال پوچھا۔ حاجی صاحب نے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ میرا تعلق ان سے ہے اور مجھے مدینہ پاک حکم ہوا تھا کہ جا کر حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرو۔ چانچہ پیر احس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1950 میں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں موڑا شریف آئے اور جب ملاقات کی 2 زانو مراقبے کی شکل میں بیٹھے رہے اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشادات فرماتے رہے تو پیر احس الدین صاحب نے مراقبے میں ہی دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، خلفائے راشدین خدمت میں حاضر ہیں۔ جب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پیر احس الدین صاحب کو حکم دیا کہ جاؤ اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تو پیر احس الدین صاحب کو اس مجذوب کی بات یاد آ گئی اور عمر کا حساب لگایا تو پوری 42 سال تھی۔ چنانچہ بیعت اختیار کی اور ایسی مریدی حاصل کی کہ خدا ہر ایک مرید کو ایسا
پیر دے اور ہر مریض کو یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ 1950 سے لے کر 1980 تک ان کی محبت اور عقیدت استقامت کے انتہائی مقام پر رہی۔ جب اگلی مرتبہ آئے تو عرس نومبر تھا، اس میں تقریر کی اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ خدا کرے میری زندگی مولانا روم کے شعر کے مطابق بن جائے اور آپ لوگوں کو بھی ہی مرتبہ عطا فرمائے، اور یہ شعر پڑھا: کالا رب گزاز مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ چانچہ اس شعر پر آخر وقت تک عمل پیرا رہے، ہزارہا انسانوں کو خدا کا راستہ دکھایا۔ خدا نے دین اور دنیا میں ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اور پیر کی اطاعت اور غلامی میں ایسی ثابت قدمی رہی جو بے مثال تھی۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ روٹی سیاجز اور دنیا کے راندے ہوئے لوگ آئے، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل خدا نے ان کو اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، دینوں دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا، مگر آخر میں ان لوگوں نے اسی دریا سے بے وفائی کی، اور صبح سے شام تک ان کی زبان اپنی تعریف اور اپنے کمال اور اپنے پیر کی اولاد کی شان کم اور غیر ضروری بیان کرنے میں گزرتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے طالب تھے، فقیری پا کر دنیا ملنے کے بعد اسی کو دین سمجھ لیا۔ پیر ایس الدین صاحب دنیا میں اعلیٰ مرتبے کے مالک تھے، مگر انہوں نے اپنے سر پیر کے آستانے پر جھکائے رکھا، آخری وقت تک وہی عقیدت اور محبت رہی اور بلکہ بڑھتی رہی۔ آخری وقت تک لوگوں کو خدا کی تعلیم دے کر حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ کرتے اور فرماتے: یہ سب تعلیم اس اعلیٰ گھر کی ہے، فائدہ اسی صورت میں ہوگا کہ میرے پیر کے آستانے پر سر جھکاتے رہو۔ لندن جانے سے پہلے ان کا آخری خط کراچی سے آیا۔ وفات سے چند دن پہلے کہ میں لندن کی پرواز کے لیے تیار ہوں، اور اس میں آخری شعر لکھا تھا کہ ہر چند پیر و خستہ دل لو ناتواں شدم، ہر کے دل روئے تو کردم جوان شدم۔ آخری وقت تک دربار پر حاضری کو فرض سمجھا، بیماری میں بھی تڑپ رہی کہ کس وقت میں دربار پر حاضر ہوں گا۔ اولاد کو بھی ہر وقت یہی نصیحت فرمائی: اس باکمال شخص کی کمال موت دیکھو اور مرشد کا کمال انتخاب دیکھو۔ فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ان کی بیوی نے دن کے وقت جاگتے ہوئے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے دیکھا، اور پھر پیر ایس الدین صاحب نے فوت ہونے سے پہلے دن 10 مرتبہ جنت دیکھی۔ پھر مرتے وقت وصیت کی کہ جو چادر میرے مرشد نے مجھے عطا فرمائی تھی وہ اور میرے مرشد کی پرانی جوتی جو میرے پاس نشانی ہے وہ میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ یہ تھا ایک کمال مرید کا انجام۔ خدا اس راستے پر ہر شخص کو یہ استقامت عطا فرمائے۔ حضرت پیر ایس الدین صاحب ہم سے ظاہری جدا ہوئے ہیں، مگر اس سلسلے کے ساتھ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ سب لوگ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہر چیز اپنی رضا کی خاطر منظور فرمائے۔ ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے۔ ہم کو اپنی غلامی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاضرین مجلس کی تمام آرزویں قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، آمین۔ فوت ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور خادمین لنگر کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔